یہ کہتی ہیں کہ بیٹے کے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ بحث چل رہی تھی، تو میرے شوہر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی غلطی سے بھی یہ نہیں کر سکتا، تو میں نے تنبیہ کی ان کو کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے معاشرے کا وہ یہی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا جملہ کہتا ہے تو وہ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف غلطی کی نسبت نہیں کرنا چاہتا، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ واقعی غلطی کر سکتا ہے، بلکہ کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی نے کہا تم ایسا نہیں کرنا، میں کہتا ہوں ارے بھائی میں غلطی سے بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو یوں مراد ہے کہ بات کو کہ یہ آپ ایسا تصور بھی نہ لائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس مفہوم میں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے، جیسے آپ نے اچانک سمجھا کہ اللہ تعالیٰ غلطی سے بھی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کر تو سکتا ہے لیکن اس معاملے میں غلطی سے بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ احتمال موجود ہے، یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے، اور اس طرح کے جملے کہتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ جیسے بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں اتنا سخت حکم نہیں تھا، لیکن بعض صورتوں میں بہت سخت حکم لگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے روانی کے اندر بعض اوقات ہم کچھ غلط چیزیں کہہ جاتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بیسکس آپ سیکھیے، ایک عقائد کورس کریں آپ، بہت ضروری ہے، جس میں لیمیٹیشنز آپ کو پتہ چلیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، جن فرشتے، تقدیر، آخرت، اس طرح نبوت، رسالت، پھر کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ان کے بارے میں ضروری معلومات، ان کے بارے میں صحیح شرعی تصور آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اغلاط سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ اپنے اطراف میں کوئی اچھے عالم ہو ان سے آپ کر لیں، کوئی نہ ملے تو آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے گا، جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے نا ہمارے کنٹرول روم کا ہے، تو یہ میرا نمبر آپ کو دے دیں گے، میں آپ کو رسائی وہاں تک کروا سکتا ہوں۔